بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام میں ملوکیت کا خلافت کا مطلب ہوتا ہے ایک بادشاہ کی وفات کے بعد مسلمان جیسے مناسب سمجھے اسے اپنا اگلا بادشاہ بنا لیں، اور ملوکیت کا مطلب ہوتا ہے ایک بادشاہ اپنی وفات سے پہلے اپنے ہی لڑکے کو اگلا بادشاہ بنا دے۔ اسلامی تاریخ میں اس چیز کی ابتدا یزید کی حکومت سے ہوئی، اور یزید نے بھی اپنی زندگی میں اپنے ہی بیٹے معاویہ کا اگلا بادشاہ بنا دیا تھا۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو خاص کر کے ایسی تربیت دی کہ وہ اگلا بادشاہ بننے کے لائق بن سکے۔ اسی لیے جب معاویہ کچھ پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچا تو یزید نے اس وقت کے مشہور عالم حضرت عمر المقصوص کو اپنے محل بلا کر اپنے بیٹے معاویہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور یزید کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن یزید کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو ان بڑے عالم کے حوالے کر دیا تو انہوں نے یزید کے بیٹے پر خاص طور سے دھیان دیا اور اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت کرنا سکھایا۔ یہ بڑے عالم دن رات یزید کے بیٹے معاویہ پر محنت کرتے اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والوں سے محبت کرنا سکھاتے، ساتھ ساتھ اسے بیچ میں آنے والے ظالم بادشاہوں کی کرتوتیں بھی بتاتے کہ کیسے ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کر کے ان سے حکومت چھین لی اور انہیں ہر چیز سے محروم کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، آخر یزید کا بیٹا معاویہ 18 سال کا ہو گیا۔ اسی وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا جس میں یزید نے ظلم و ستم کی انتہا قائم کر دی۔ وہ اس طرح کے ظالم یزید کے اشارے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں سر کاٹا گیا، اور پھر اس کے بہت ہی برحرمتی کی گئی، یہاں تک کہ جب یزیدی فوج کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر لے کر کوفہ شہر کی طرف واپس جا رہے تھے تو رستے میں انہیں ایک جادوگر ملا۔ اس جادوگر نے پوچھا کہ اے فوجیوں، یہ کس کا کٹا سر لے کر تم کوفہ جا رہے ہو؟ تو فوج کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ وہ جادوگر بہت نیک فطرت انسان تھا اور اسلام اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا تھا۔ اسی لیے جب اس نے سنا کہ یہ نواسۂ رسول کا کٹا ہوا سر ہے تو وہ کانپ گیا اور فوجیوں سے کہنے لگا، اے فوجیوں، تم مجھ سے 10,000 دینار لے لو اور اس کے بدلے ایک رات کے لیے مجھے حسین کا یہ سر دے دو۔ وہ ظالم یزید فوجی تو ویسے بھی لالچی تھے، اسی لیے جادوگر کی یہ بات سن کر فوراً راضی ہو گئے۔ اس جادوگر نے فوجیوں کو 10,000 دینار دیے اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کٹا ہوا اپنی خاص کمرے میں لے کر چلا گیا۔ سب سے پہلے اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو صاف پانی سے دھویا اور پھر ایک پاک کپڑے پر رکھتے ہوئے سامنے رکھ کر بیٹھ کر رونے لگا، یہاں تک کہ وہ جادوگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دیکھ دیکھ کر پوری رات روتا رہا۔ اہل بیت سے ایسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ صبح اٹھ کر اس جادوگر نے وہ کٹا ہوا سر فوجیوں کے حوالے کیا اور پھر سارے فوجی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لے کر یزید کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے یزید نے حکومت تو جما لی، لیکن وہ زیادہ دن اپنی حکومت چلا نہ سکا۔ آخر کربلا کے واقعے کے 3 سال بعد سن 63 ہجری میں یزید کو ایک ایسی بیماری ہوئی کہ اس کی آنتیں سڑنے لگ گئیں اور اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھتا ہے کہ وہ پورے محل میں کتوں کی طرح چیختا تھا۔ جب یزید کو اپنی موت قریب نظر آنے لگی تو ایک دن اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج سے میں تجھے اپنی حکومت کا بادشاہ بناتا ہوں۔ یہ سن کر بیٹے معاویہ نے جواب دیا کہ لعنت ایسی حکومت پر جو اہل بیت کے سر کاٹ کر بنائی گئی ہو، اور لعنت ایسی حکومت پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو زہر دے کر قائم کی گئی ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت حضرت زین العابدین کو سونپ دی جائے۔ بیٹے کا ایسا جواب سن کر یزید کے تو ہوش اڑ گئے، لیکن اتفاق کے اسی دن شام کو اس کی موت ہو گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کی موت کے بعد وزیروں کے بہت زیادہ کہنے پر یزید کے بیٹے معاویہ نے 40 دنوں کے لیے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ ان دنوں میں اس نے اپنے خاندان والوں کے ان کرتوتوں کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا
کہ جن میں انہوں نے اہل بیت کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ آخر 40 دنوں میں یزید کے بیٹے معاویہ نے بھی سبھی وزیروں کو مسجد میں جمع کر کے عام اعلان کر دیا کہ آج سے میں حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں، اس کے میں ایسی ظالم حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا نہ کر دے۔ یزید کے بیٹے معاویہ کی ایسی باتیں سن کر سبھی حیران رہ گئے اور پھر بہت کوشش کی کہ کس طرح معاویہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لے، لیکن وہ اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں ہوا۔ آخر مجبور ہو کر لوگوں نے مروان بن حکیم کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ مروان جیسے ہی بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلے معاویہ کے استاد حضرت عمر المخصوص کو اپنے دربار میں بلا کر انہیں بہت سخت سزا دی اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے یزید کا بیٹا معاویہ ہم لوگوں کا دشمن بنا ہوا ہے اور اس نے حکومت چھوڑ دی ہے، اس لیے اب تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اتنا کہہ کر مروان نے قبرستان میں ایک گڑھا کھدوایا اور پھر اس استاد کو زندہ ہی اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ وہ بیچارے اندر ہی اندر تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ زمانہ گزرتا گیا اور بنو امیہ کی حکومت کمزور پڑنے لگی۔ آخر 132 ہجری میں یہ حکومت پوری طرح ختم ہو گئی اور پھر بنو عباس کی حکومت آئی۔ بنو عباس کا سب سے پہلا بادشاہ ابو جعفر منصور تھا۔ ابو جعفر جیسے ہی بادشاہ کے تخت پر بیٹھا تو اس نے بنو امیہ سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے حکم دیا کہ یزید کی قبر کو کھدوایا جائے، اس کی لاش کو لوگوں کے سامنے عبرت کے طور پر پیش کیا جائے۔ جب ابو جعفر منصور کے حکم پر یزید کی قبر کھودی گئی تو اندر اس کی لاش کا انجام دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یزید کی قبر میں بہت ہی زہریلے کیڑے بھرے ہوئے تھے اور اس کی لاش کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے لوہے سے پیٹا گیا ہو۔ آخر بادشاہ کے حکم پر یزید کی لاش قبر سے نکالی گئی اور پھر اسے عبرت کے لیے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ابو جعفر منصور نے لوگوں میں کھڑے ہو کر عام اعلان کیا کہ اے لوگو، دیکھ لو، جو بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کا ایسا ہی انجام ہوگا۔